اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، پیارے بچوں اور خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے آج کی اس مبارک مجلس میں ہم سب کو شرکت کی توفیق دی. فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آج کے موضوع کے متعلق آپ نے سماعت فرما لیا ہے کہ آج ہم جس موضوع پر گفت و شنید کریں گے وہ ملک کے حالات اور اس کے اسباب وجوہات کیا ہیں، اور اس وقت مسلمانوں کے لیے کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مختصر وقت میں ہم علی الاختصار مع الاختصار مذکورہ چیزوں کا جائزہ لیں گے. یہ بات کسی کی نگاہوں سے چھپی اور ڈھکی نہیں ہے کہ اس وقت ملک عزیز ہندوستان کے حالات کیا ہیں، اور اجتماعی طور پر عالم اسلام کے حالات کیا ہیں. اجتماعی طور پر اور خصوصی طور پر ہم جس سرزمین پر، جس ماتر بھومی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس سرزمین ہند کے اندر رہنے والے لوگ اور خاص طور سے یہاں بسنے والے مسلمانوں کے حالات اس وقت کیا ہے. بیتے دن جو واقعات اور حادثات اور جو درگھٹنائیں گھٹی ہیں، یہ بھی کسی کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے. اس وقت سرزمین ہند میں اسلام اور مسلمان ہی نہیں
بلکہ پوری طرح سے انسانیت، ہیومینٹی اور مانوتا دم توڑ رہی ہے، انسانیت سسک رہی ہے۔ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، مسلمانوں کا تو مسئلہ ہے ہی ہے، مگر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری اقوام ایسی ہیں جن کا بھی جینا اس سرزمین پر دوبر ہو گیا ہے، جو بھی اپنی زندگی کی سانسیں وہ بھی سکون سے نہیں لے رہے، وہ بھی اپنی زندگی میں تنگی، گھٹن اور کڑن محسوس کر رہے ہیں۔ اور مسلمان اس بھارت کے کونے کونے میں پریشان ہے، حیران ہے، شستر ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ روزانہ کہیں قتل عام ہو رہا ہے تو کہیں قتل عام ہو رہا ہے، کوئی خطہ ایسا نہیں اس سرزمین ہند کا جہاں پر مسلمانوں کا ناجائز خون نہ بہتا ہو، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں پر معصوموں کا قتل عام سڑکوں پر نہ ہو رہا ہو، کوئی کونا ایسا نہیں جہاں پر مسلمانوں کے اوپر اتیاچار نہ ہو رہے ہوں۔ ہر آئے دن، ہر آنے والی صبح ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، ہر نکلنے والا مشرق سے جو سورج نکلتا ہے، چمکتا ہے، وہ سورج بھی ہمیں ایک نئی خبر روزانہ سناتا ہے کہ آج فلاں جگہ پر فلاں کا مرڈر ہو گیا، آج فلاں جگہ پر فلاں ناجائز حملہ ہو گیا، فلاں جگہ پر فلاں کی عزت لوٹ لی گئی، فلاں جگہ پر فلاں کو مار دیا گیا۔ ابھی کون نہیں جانتا کہ بیتے کئی سالوں سے اور پھر اس 1-2 مہینے کے اندر جس طریقے سے اس سرزمین ہند کے اندر آپ چاہے صوبہ جھارکھنڈ اٹھا لیں، صوبہ بہار اٹھا لیں، اور یا ہریانہ، دلی، یا اسی طریقے سے گجرات یا مدھیہ پردیش یا غرض کی کوئی بھی اسٹیٹ، کوئی بھی راجیہ، کسی بھی صوبے کی طرف آپ انگلی اٹھائیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت ایک نہ ایک 2، 3، 4 ہتھیائیں آپ کو ضرور ملے گی۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، کل ہی کی بات ہے، کل ہی کی بات ہے کہ 3 لوگوں کو سرے عام پیٹ پیٹ کر مار دیا، چھپرا بہار۔ قصور کیا تھا؟ قصور اتنا تھا کہ لوگ مسلمان تھے، غلطی اتنی تھی کہ وہ لوگ اپنے گھر سے باہر تجارت کے لیے صبح صبح نکلے تھے، اتنے میں پلاننگ کے تحت، منصوبے کے تحت، ایک شڑینتر کے تحت، ایک سازش کے تحت، اور یہ سازشیں کوئی چھپی ڈھکی نہیں ہے کہ کوئی چھپ کر کے کر رہے ہیں، اب تو اعلانیہ ہتھیار لہرا کر کے اعلانیہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس ماتر بھومی ہندوستان اور اس بھارت کو مسلمان مکت بنایا جائے، مسلمانوں سے آزاد کیا جائے۔ لیکن ان ظالموں کو اس بات کی خبر نہیں کہ اس سرزمین ہند پر جب تک مسلمان جیئیں گے، جب تک مسلمان زندہ رہیں گے، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کریں گے، اللہ کی توحید کا جھنڈا لہرائیں گے، اللہ کی توحید کے اوپر چرچے کریں گے، جب تک اس سرزمین ہند پر آذانیں ہوں گی، رب کی تحمید بیان ہوں گی، رب کی تقدیس بیان ہوں گی اور تکبیرات بلند ہوں گے، تب تک اس سرزمین پر امن رہے گا، تب تک اس سرزمین پر انسان انسان بن کر کے جیے گا، ورنہ پھر یہاں بھوکمپ آئے گا، یہاں زلزلے آئیں گے، رب کے عذاب آئیں گے، اللہ آسمان سے بارشوں کو بند کر دے گا۔ یہ تو مسلمانوں کی آپ کرامت کہیں یا نیک لوگوں کی نیکی کا ثمرہ کہیں کہ آج اس سرزمین ہند کے اوپر اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی برکتوں کا برکھا برس رہا ہے، جس سے ہر عام و خاص فیضیاب ہو رہے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلمان، کوئی بھی ہو۔ لیکن ظالموں کو اس کا اندازہ نہیں، جانوروں سے بھی بدترین طریقے سے ایک مسلمان نام کے انسان کو پکڑ کر کھدیڑا جا رہا ہے، اس کو سرعام ذبح کیا جا رہا ہے،
اور یہ کوئی معمولی ذبح نہیں، پیٹ پیٹ کر مار کر اس کا کسی کا گلا کاٹ دیا جا رہا ہے، کسی کا سر پھوڑ دیا جا رہا ہے، کسی کا بھیجا نکال دیا جا رہا ہے، کسی کی ٹانگیں توڑ دی جا رہی ہے. یہ سلسلہ وار چلتا آ رہا ہے، یہ رکا ہوا نہیں ہے. اور یہ ظالم حکمراں جن کی زبانیں گونگی ہو چکی ہے، جن کی زبانوں میں تالے پڑ چکے ہیں، جن کے منہ گونگے ہو چکے ہیں، یہ بولتے نہیں اس لیے نہیں کہ یہ سارے کے سارے ایک شڑینتر کے تحت آج پارلیمنٹ میں پہنچا ہے تاکہ اس بھارت، اس سرزمین ہند کو مسلمانوں سے آزاد کیا جائے. اور آج مسلمان خواب غفلت میں پڑا ہے. مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمان نہیں سمجھ رہا، اسلام کو اسلام نہیں سمجھ رہا. تو اب مار نہیں کھائے گا، جوتے نہیں کھائے گا، تلوار نہیں کھائے گا، گولیاں نہیں کھائے گا، تو کیا مٹھائیاں کھلائے گا؟ مٹھائیاں کھلائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ باغی ہو، آپ حق دھرم ہو، آپ ظالم ہو، اور آپ کے ظلم کے بدلے، آپ کے بغاوت کے بدلے، آپ کی معصیات و منکرات کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ہاتھوں ہدیہ، تحفہ، تحائف اور مٹھائیاں بھیجے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنی ذات سے لے کر کے غیروں اور اوروں تک انصاف کو قائم کرے، انصاف کا پیغام دے، جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ عدل قائم کرے، لوگوں کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے. مسلمان اپنی پہچان بتلائے، اپنا پریچے کرائے کہ میں ہوں کون. یہی وہ مسلمان ہے جسے اس سرزمین کی خلافت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. اس سرزمین کے بھولے بھٹکے گمراہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس انسان کو پیدا کیا تھا. مسلمان کو اس سرزمین پر بھیجا تھا کہ تاکہ جو وہاں کے لوگ گمراہ ہیں، جو شرک و کفر کے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں، جو تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بن چکے ہیں، انہیں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنایا جائے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر لا کھڑا کیا جائے، ان کو رب کی توحید بتلائی جائے. لیکن افسوس ہے کہ مسلمان نہ رہا، مسلمان ظالم بن چکا، مسلمان فاسق بن چکا، مسلمان نے اپنے دین کو چھوڑ دیا. اور اتنی بات یاد رکھنا چاہیے ہر انسان کو، ہر آدمی کو، ہر مخلوق کو، جب بھی جس مخلوق نے اپنی خال اتار کر کسی اور کی خال پہننا شروع کیا ہے، کسی اور کا لبادہ اوڑھنا شروع کیا ہے، تب اس قوم نے مار بھی کھایا ہے اور اس سرزمین پر ذلیل بھی ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ گدھا اور کسان کا واقعہ، قصہ ہے. گدھا روزانہ شیر کی کھال پہن کر کے جا کے کھیت میں چرتا تھا. تو گدھے کی فطرت میں چیخنا چلانا تو ہے ہی ہے. ایک روز تو آواز آئی، مالک کو پتہ چل گیا، خوب پیٹا. مالک کو اس بات کی خبر ہوئی کہ وہ شیر نہیں، در حقیقت وہ گدھا ہے جو کسی کی کاپی اور نقالی کر کے یہاں پر آیا ہے اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. مالک کو اس بات کی خبر ہوئی، اس نے پیٹ پیٹ کر ادمرا کر کے اسے وہاں سے نکال دیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو قوم اپنا لبادہ چھوڑ دے، جو قوم اپنے روش کو ترک کر دے، جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد محمد کریم کی سنت کو چھوڑ دے، اللہ کی توحید کو ترک کر دے اور اللہ کی توحید کو کسی دھاگے میں بند کر دے، کسی کپڑے کے ٹکڑے میں بند کر دے، اسے گلے میں یا بازو میں لپیٹ لے، کمر میں اسے لپیٹ لے، اللہ کی توحید کو اس طریقے سے رسوا کرے، تو یہ قوم آپ بتلائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر اپنی رحمتوں کا برکھا برسائے گا یا پھر عذاب نازل کرے گا اس قوم کے اوپر.
یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ظالم ہو، کوئی باغی ہو، کوئی ہٹ درم ہو اور گھر کا کوئی فرد ہی اپنے ماں باپ کے خلاف جائے تو ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ اسے مٹھائیاں دے، اسے تحفے دے، اسے ہدیے دے اور اس کو جو ہے اچھی سواگت کرے اور اچھے طریقے سے اس کو رکھے، کھلائے، پہنائے، اڑھائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اسے جوتے مار مار کر اس کی صورت ٹھیک کی جائے گی کہ تاکہ بغاوت سے وہ ہٹ جائے، وہ غلط راستہ جو چنا گیا ہے اس راستے سے ہٹ جائے اور سیدھے طریقے سے گھر میں رہے جیسا رہنے کا ہے. تو آج اس ملک عزیز ہندوستان میں مسلمانوں کی حالات اچھی نہیں ہے. اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کے سب سے بڑے اسباب میں سے اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے زمانہ قدیم سے کہ مسلمانوں کو زوال جس طریقے سے حاصل ہوا، کہ آپ اسی سرزمین ہند کی بات کریں یا پھر دوسرے مملکت اسلامیہ کی بات کریں، آپ خلافت عباسیہ کی بات کریں، آپ خلافت عثمانیہ کی بات کریں یا دیگر اسلامی حکومت کی بات کریں، جب ان کی تاریخ آپ پڑھیں گے، جنہوں نے سالہ سال تک لمبی حکومت کی، اس لمبی حکومت میں زوال کیسے آیا، انحطاط کے شکار کیسے ہوئے، تنزلی کے شکار کیسے ہوئے، ان کی حکومتیں ختم کیسی ہوئی، ان کی سلطنت کیسے ختم ہوئی، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ جب بھی جس قوم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کی، اللہ اور اس کے رسول کے دین سے انحراف کیا، رب کی توحید کو پامال کیا، نبی کی سنتوں کو پاؤں تلے روندا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو زوال دے دیا. اور کیوں نہ دے؟ اللہ تو کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ جب بھی اللہ کے امر کی، اللہ کے حکم کی، اللہ کی باتوں کی، اللہ کے فرمودات کی نافرمانی انسان کرے گا، تب اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس پر اللہ کا کوئی عذاب نہ آ جائے، دردناک عذاب اسے نہ پکڑ لے یا پھر کوئی مصیبت اس پر نازل نہ کر دے. تو یہ مصیبتیں جو ٹوٹ رہی ہے، یہ آج مسلمان ذبح ہو رہا ہے. کیوں ذبح ہو رہا ہے؟ آج ذبح ہونے والے سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری یہ درگت کس نے بنائی، ایسی حالت ہوئی کیسی، یہ کیفیت کیسے ہوئی، تم اس موڑ تک پہنچا تو پہنچا کیسے؟ آج پورے اس ملک عزیز ہندوستان کا سروے کیجئے، نمازی کتنے پرسنٹ ہیں، کتنے فیصد لوگ نمازی ہیں، اور ان نمازیوں میں بھی کتنے فیصد لوگ مسجد کا منہ دیکھ رہے ہیں اور کتنے فیصد لوگ پھر فجر میں مسجد آئے، کتنے فیصد لوگ نماز پڑھ رہے فجر کی. جب رب کی رحمتوں کا سایہ اوپر سے اٹھ جائے گا تو اسے ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. کچھ نہیں ہوگا شور مچانے سے، چور بھی شور مچاتا ہے لیکن بچتا نہیں. آج ایک مرڈر ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زیادہ سے زیادہ ریلیاں نکالتے ہیں، اور اس سے زیادہ کوئی اور زیادہ بڑا پہلوان بن کے آیا تو یوں آستین چڑھائے گا اور فیس بک آن لائن ہوگا، لائیو آ کر کے بتائے گا ارے تو نے ایسا کیا، رے تیرے کو بتا دیں گے، رے ارے تو کیا حوالہ سمجھ رکھا، رے تیرے کو یہ کر دیں گے، رے وہ ارے تو کیا کرے گا، کیا کرے گا تو؟ فیس بک کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ ریلی کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ چار الفاظ کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ طاقت نہیں رہی، وہ ایمانی قوت نہیں رہی، وہ جذبہ نہیں رہا جس سے دشمن لرزہ اور ترسا ہوتے تھے اس وقت کے مسلمانوں کو دیکھ کر کے. ایک ننھے منھے پتلے سے صحابی ہوتے تھے، ارے قیصر و کسریٰ لرز جاتا تھا، ان کی طاقتیں مجروح ہو جاتی تھی. ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک دم دبلا پتلا صحابی، ایسا گویا کہ اسے پھونکے تو کوئی اڑ جائے. رستم کے دربار پر حاضر ہوتے ہیں، مسلمانوں کا قاصد ہے رستم، سپر پاور رستم کے دربار پہ
سپاہی کھڑے ہیں، باہر درباری ہیں، بادشاہ کے چمچے چیلے سب لگے ہیں، گدھے پر سوار ہیں، ہاتھ میں نیزہ ہے، تلوار ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ بادشاہ سے ملنا ہے۔ کہا رہی پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے گدھے پر سوار ہو کر کے یہ کہتا ہے بادشاہ سے ملنا ہے۔ بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ دربار میں مدینے سے کوئی آیا ہے، مدینے کا کوئی قاصد رستم کے دربار میں آیا ہے، کہاں آنے دیا جائے؟ کہا ویسے نہیں آ رہا، گدھوں کے ساتھ آ رہا ہے کہ اس گدھے پر سوار ہو کر بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے پائے تخت پر پہنچ رہا ہے، فوج و سپاہ ہیں، آنے کی اجازت نہیں۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جا کے اپنے بادشاہ سے کہہ دے مسلمانوں کا قاصد آیا ہے اور وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے گا، نیزے کے ساتھ آئے گا، تلوار کے ساتھ آئے گا، اجازت ہے تو آئے گا، ورنہ مسلمان اس قدر بے نیاز ہے کہ اس کے دربار پر حاضر نہیں ہوگا۔ بادشاہ مجبور ہوا، رستم زماں ہے، کہنے لگا آنے دیا جائے۔ نیزوں کے انیوں کے ساتھ، تلواروں کی کھنکھناہٹ کے بیچ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دبلا پتلا صحابی گدھے پر سوار ہے، رستم کے دربار میں اس کے فرش تک جا پہنچتا ہے اور جا کر کے خطاب کرتا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کاہے کے لیے آپ ہمارے پیچھے پڑے ہیں؟ کس لیے ہمارے پیچھے پڑے ہیں؟ ایک لمبا خطبہ پڑھتے ہیں، ایک لمبا پیغام سناتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور چیز مطلوب و مقصود نہیں ہے، ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالنے آئے ہیں۔ معلوم ہے اتنے بھرپور پروٹوکول کے ساتھ ایک دشمن قوم جسے وہ دشمن سمجھتا تھا، دبلا پتلا انسان گدھے پر سوار ہے، اندر آنے کی اجازت نہیں، مگر جلالت اس قدر، عظمت اس قدر، روب اس قدر کہ ایک دبلا پتلا انسان جو پھونکنے پر لگے کہ اڑ جائے، وہ بھی اپنے اندر ایمانی طاقت، ایمانی قوت اور ایمانی جاہ و حشمت لے کر کے بادشاہ کے دربار میں آ کر کے تقریر کر کے جاتا ہے اور بادشاہ سے یہ بشارت لے کے جاتا ہے کہ ان قریب یہ سرزمین بھی مسلمانوں کے قدموں میں آنے والے ہیں۔ تو وہ ایمان نہیں رہا، ایمان کہاں سے رہے گا؟ ایمان کا ایک جز نماز ہے، نماز ہی نہیں ہے کسی کے پاس، حفاظت کہاں سے ہوگی؟ لوگوں کے اندر روب کہاں سے طاری ہوگا؟ آج جب مسلمانوں کو دوسری قوم دیکھتی ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بدترین، دنیا کے سب سے گئے گزرے لوگ ہیں۔ کیوں؟ کہیں کوئی حادثہ ہوا، کہیں کوئی غلط کام ہوا، فوراً انگلی اٹھے گی، کوئی مسلمان ہوگا، کوئی میاں بھائی ہوگا، اور میاں بھائی تو ایک سے ایک بہادر ہے، ایک سے ایک بہادر، اپنی بہادری کا جوہر فیس بک پر ماں بہن کر کے دکھاتا ہے۔ ارے اخلاق پیش کرو، نبی کا کردار پیش کرو، یہ دنیا تمہارا غلام ہو جائے گی، خدا کی قسم دنیا تمہارا غلام ہوگی، دنیا تمہارے قدموں کو چومے گی اگر تم نے کردار دکھایا، نبی کی سیرت دکھائی، نبی کا اسوہ دکھایا تم نے اپنے اندر۔ لیکن نبی کا اسوہ کہاں سے دکھائے گا؟ نبی کا کردار کہاں سے دکھائے گا؟ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی تھی نماز پڑھنے سے، نماز ادا کرنے سے، صلاۃ ادا کرنے سے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ مسلمان زیادہ سے زیادہ 2% نمازی ہے اس بھارت میں، زیادہ سے زیادہ 2% نمازی، اور اس سے اور بڑھا لیں 3، 3.5، 4، 5، 6، اس سے زیادہ تو نہیں جا سکتا، اس سے زیادہ نہیں جا سکتا۔ تو جس قوم کا یہ حال ہو کہ اسلام کہ ارکان میں توحید کے بعد افضل الذکر بعد التوحید دوسرا سب سے بڑا رکن ہے، وہ جب اس سے فوت ہو جائے تو پھر اس قوم کو کون ہلاکت سے بچا سکتا ہے؟ اور یقیناً ہلاک ہونے والی یہ قوم ہے۔ کیوں؟ کہ جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ مسلم شریف کتاب موضع الصلاۃ کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن جندب اور دیگر صحابی سے مروی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا یطلبنکم اللہ من ذمته بشیء فیدرکہ فیکبہ علی وجہہ فی النار، کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ آدمی اللہ کے ذمے میں ہے۔ آپ لوگوں سے جا کے پوچھئے جو مارے کھا رہے ہیں، کہاں مار نہیں کھایا؟ آج ہی ایک دیکھا سین، دو بیچارے ٹوپی والے تھے بچے، ایک نے چڑھ کر کے بس میں دے دنادن تھڑاتر چہرے پر دینا شروع کر دیا، ایک دوسرے شخص کو پکڑا، بولا مسلمان ہے، اس کو بھی کھدیڑنا شروع کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ تم نے نبی کے دین کو، نبی کی شریعت کو چھوڑ دیا۔ اگر فجر کی نماز پڑھے ہوتے، فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تو مجال کسی میں نہیں تھی کہ تمہیں ٹچ کرتا اور تمہارے اوپر دستے دراز کرتا، تمہارے اوپر ظلم کرتا، اس لیے کہ تم اللہ کے امان سے نکل چکے، اس لیے تم نے مار کھائی، اس لیے تم نے جوتے کھائے، اس لیے تم نے تھپڑ کھائے، اس لیے تم نے گالیاں سنی۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء، کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے، جو آدمی صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے اور پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ اسے بچا لیتا ہے، اللہ اپنے ذمے میں اسے لے لیتا ہے۔ جب آپ اندازہ کریں کہ جو آدمی اللہ کے ذمے میں آ جائے، جو آدمی اللہ کے اندر آ جائے، اس کا بھلا کوئی بال بینکا کر سکتا ہے؟ کوئی ٹرین سے پھینک سکتا ہے؟ کوئی مار سکتا ہے اسے؟ کوئی نہیں مار سکتا، کیونکہ اللہ کے ذمے میں ہے وہ۔ اب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، آپ کے ذمے میں ہے، کوئی اس کو مارتا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، تو کون ہوتا ہے رے مارنے والا؟ تو کون ہوتا ہے اس سے زبان درازی کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے اس سے برا بھلا کہنے والا؟ اور خدا کی قسم یہ اتنی بڑی ضمانت ہے، اتنی بڑی ضمانت کہ آپ وہاں تک، آپ کا گمان وہاں تک رسائی نہیں کر سکتا۔ حضرت سالم بن عبداللہ کو آپ جانتے ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند پوتے۔ حجاج کا دربار لگا تھا، یہ الترغیب والترہیب کے اندر امام ابن منذری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معرکۃ العرا کتاب ہے، اس کے اندر مذکور ہے۔ فرماتے ہیں کہ حجاج کا دربار لگا تھا، حجاج نے سالم کو کہا کہ اس آدمی کو لے جاؤ، ننگی تلوار دیا کہ لے جاؤ اسے قتل کر دو، جا کے اسے اٹھا اور لے جا کر کے قتل کر دو۔ سالم نے تلوار لی، وہ بندہ آگے آگے جاتا ہے، پیچھے پیچھے جاتا ہے، جاتے ہوئے راستے میں پوچھتا اچھا یہ بتاؤ تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ایک آدمی کو موت کی سزا سنا دی گئی، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور وہ بھی حکم ہے حجاج کا، جس حجاج کے سامنے آدمی کو بات کرنا کیا، سانس بھی لینا مشکل ہوتا تھا کہ اگر زور سے سانس لے لے تو پتہ نہیں حجاج کی تلوار نکل جائے گی یا حجاج کا جلاد تیار ہو جائے گا۔ وہی حجاج بن یوسف کی عمارت میں سالم بن عبداللہ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ راستے میں پوچھتا ہے تو نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ بندہ کہتا ہے ہاں میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ تب کہتے ہیں کہ میرے رسول کا فرمان ہے جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے وہ آدمی اللہ کے ذمے میں ہے، اور جو اللہ کے ذمے میں ہے اسے سالم اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا، لہذا جا تو آزاد ہے۔ اللہ اکبر، وہاں سے اسے بھیج دیا جاتا ہے، وہ واپس آ جاتے ہیں۔ حجاج پوچھتا کیا تو نے اسے قتل کیا؟ کہتے نہیں۔ وجہ کیا؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور سرور کونین کا یہ فرمان ہے کہ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا جو اپنی حفاظت چاہتا ہے، اپنی ضمانت چاہتا ہے، اپنے آپ کو حادثات سے بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچانا چاہتا ہے، انسیڈنٹ سے بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو دشمنوں سے بچانا چاہتا ہے، وہ دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ
فجر کی نمازوں کا وہ اہتمام کرے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، میرے رب کی قسم ہے میرے رب اپنے امان میں لے لے گا، اور جسے میرا رب اپنے امان میں لے لے گا دنیا کی کوئی طاقت اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی، کوئی طاقت نہیں۔ آج مسلمانوں نے نماز چھوڑ دیا ہے، قتل ہو رہا ہے، آج جتنے قتل ہونے والے لوگ ہیں دیکھو صورت ایک بھی مسلمانوں کی نہیں، حلیہ بھی ایک مسلمانوں کا نہیں، تو اب تم کو کون کرسی میں بٹھائے گا، کون ناشتہ کرے گا، کون ڈرنک پلائے، کون جوس پلائے گا؟ تم نے اللہ کے دین کے ساتھ بددیانتی کی ہے، تم نے خیانت کی ہے، اسی لیے اللہ کا قہر نازل ہوا ہے۔ ہم نے رب کے دین کو اس طرح سے پرچار کرنا چھوڑ دیا جیسا کہ کرنے کا ہے۔ آج تبلیغ سے زیادہ، دعوت سے زیادہ ریا ہے، نمود ہے، اخلاص نہیں، للہیت نہیں، اور یہ سرور کونین کا فرمان ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ۔ طبرانی المعجم الاوسط کے اندر اور اس معنی کی حدیث ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو۔ اب سوال ہے کہ لوگ خود بھلائی میں نہیں تو حکم کیا دے گا؟ مسلمان خود نمازی نہیں، اسلام میں نہیں، دین میں نہیں، مسلمانوں کی یہاں سنت نہیں، وہ سنت کا حکم کیا دے گا؟ اور سنت تو برائے نام فرض ادا ہو گیا، بس کافی ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو سنت کے علمبردار کہنے والے، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والے، ان کے یہاں سنتوں کا پتہ نہیں۔ ایک بہانہ مل جائے، سنت مفقود ہو جائے، سنت ختم ہو جائے، سنت کو یہ سرعام نیلام کر دے۔ اور بعض سنتیں ایسی ہیں جب اپنے جذبات اور خواہشات پر آتے ہیں تو پھر اس سنت کے اوپر سے چڑھ کر جاتا ہے۔ تو آپ برا بتلائیے وہ نبی جس نے اتنا کچھ کیا ہمارے لیے اور ہمارے لیے سارے راستے ہموار کر دیے، اللہ کی نعمتیں ہمارے لیے، اللہ سے سفارش ہمارے لیے، شفاعت ہمارے لیے، اور ہم اس کو ایذا پہنچائے، ہم ان کو تکلیف پہنچائے، ہم اپنے کردار سے ان کی سیرت کو گدلا کریں۔ اب بتلائیے پھر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یقیناً ہمارے ساتھ وہی ہوگا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ تو سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج کوئی ذبح ہو رہا ہے، کوئی زہر کھا رہا ہے، کوئی گولیاں کھا رہا ہے، کوئی وسفوٹ ہو کر کے اڑ جا رہا ہے، یا کسی صورت سے لاٹھی سے، ڈنڈے سے، لات سے، جوتے سے اگر مار کھا کے مر رہا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہمارا ظلم ہے۔ ہم نے رب کے دین کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ظالم مسلط کر دیا ہے۔ فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم لوگ بھلائی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے تو ڈرو تمہارے اوپر اللہ تمہارے بدماشوں کو مسلط کر دے گا۔ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، اللہ تمہارے اوپر بدماشوں کو مسلط کر دے گا۔ پھر بدماشوں کو مسلط کر دے گا تو وہ اچھی سواگت کرے گا، خاطرداری تو اچھی کرے گا۔ بدماشوں کو مسلط کرے گا تو اچھی خاطرداری کرے گا، اور اس کی خاطرداری آپ آج کے ویڈیو میں دیکھ لیں، مرنے کے بعد بھی جانوروں کو ایسا نہیں پیٹا جاتا ہے، پتھروں پر لاٹھیاں ویسے نہیں پٹکی جاتی ہے، اس انداز میں ایک مرے ہوئے مسلمان کو مار رہا ہے۔ یہ جو قتل عام ہو رہا ہے یہ بھی مسلمانوں کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے، اس کے ایمان کو چیک کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کتنی ایمانی غیرت ہے، کتنی ایمانی قوت ہے، یہ بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ لیکن مسلمان بے حس پڑا ہوا ہے، اسے کسی چیز کی خبر نہیں، زیادہ سے زیادہ جلسے کر رہے ہیں، ارے کارروائیاں کرو، سوال کرو اس سے۔ یہ مانوتا کے دشمن ہے، یہ انسانیت کے دشمن ہے، یہ سارے انسان کو قتل کرنے والے ہیں، سارے انسانیت کے قاتل ہیں۔ یہ تیرے رب فرماتے ہیں، تیرے رب کا قرآن بولتا ہے کہ یہ ساری مانوتا، سارے انسانیت کے قاتل ہیں۔
من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. اور ان ڈاکوؤں نے، ان لٹیروں نے، ان چوروں نے، ان اچکوں نے، ان بدماشوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. ایسے پرخطر مواقع پر ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہے کہ اسلام کے سنہرے واقعات جو آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے، جو عدل و انصاف کا ایک ماحول بپا کیا، قائم کیا اسلام نے، شریعت نے، شریعت کے ماننے والوں نے، ان کے سامنے انصاف، عدل اور امن و شانتی جو اسلام نے قائم کیا اور بحال کیا، اسے رکھنے کی ضرورت ہے. اسے اسلام کا پیغام سنانے کی ضرورت ہے. لیکن دربھاگیہ پورن یہ ہے کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے، یہ ہماری حرمہ نصیبی ہے کہ ہم دین نہیں سمجھ رہے ہیں، ہمارے پاس دین نہیں ہے، ہم نے دین کو پہچانا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ تھوڑی سی تقریر سن لیا، زیادہ سے زیادہ 2-3 کتابیں پڑھ لیا اور ہم نے فتوی بازی شروع کر دیا. ہم نے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا، ہم نے ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا شروع کر دیا. یہی وجہ ہے لعن طعن کرنا ہماری تنزلی کا یہ سب سے بڑا باعث ہے، ہماری انحطاط کا، ہمارے گر جانے کا اور ہمارے تباہ و برباد ہو جانے کا یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے. ان ذلیل اور ظالم حکمرانوں کے سامنے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل رکھو، ان کے پاس عمرو بن عاص کے بیٹے کا واقعہ رکھو. اللہ اکبر. ان ظالموں کو سناؤ، جب تمہیں معلوم ہوگا تم اسے شائع کرو گے، تم اسے شیئر کرو گے، تم اسے بتاؤ گے تو قوم کو پتہ چلے گا کہ اسلامی تاریخ کیا ہے، اسلام کا عدل کیا تھا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کے اوپر مسلمان حکمرانوں نے کس قدر انصاف کیا. آج جو یہ بدماش، یہ بدخواش، یہ زانی، یہ لٹیرے، یہ چور، یہ خائن، یہ غدار، اور یہ مسلمانوں کے ہی نہیں، یہ یہاں کے سنویدھان کے غدار ہیں، یہ یہاں کے قانون کے غدار ہیں. ان کے سامنے تمہیں رکھنے کی ضرورت ہے. جو تمہیں کہتے ہیں یہ مسلمان ایسا ہے، مسلمان کا قرآن ایسا ہے، مسلمان کا دین ایسا ہے، مسلمان کا نبی ایسا ہے. آج 2 دن پہلے کسی کمبخت نے، کسی بدبخت نے، کسی ملعون نے نبی کی شان میں خدا کی قسم ایسی گستاخی کی کہ اگر اس کی زبان بار بار کاٹی جائے پھر بھی یہ کم ہے. اس بدبخت نے ایسی بات کہی نبی کی شان میں جو نہ پڑھنے کے لائق ہے، نہ مسلمانوں کا ضمیر، نہ مسلمانوں کی سماعت اسے سننے کے لیے تیار ہوگی. میرے بھائیوں، ایسے پرخطر مواقع پر ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہے. سیرت رسول کو اجاگر کیا جائے، محمد کریم کے صحابہ کی سیرت کو اجاگر کیا جائے، تابعین کی سیرت کو اجاگر کیا جائے، اس کے سامنے اسلام کا انصاف رکھا جائے کہ کبھی عمر تھے اور کبھی وہ مصر کی سرزمین تھی اور عمرو بن عاص وہاں کے گورنر، وہاں کے منسٹر تھے. کبھی اس کے بیٹے نے ظلم کیا کسی کے اوپر، اس کے بیٹے سے کسی کی جھڑپ ہو گئی، کسی کی مار پیٹ ہو گئی، ایک شخص سے اس کے بیٹے سے لفڑا ہوا، مار دیا عمرو بن عاص کے بیٹے نے. اللہ اکبر. اس بچے نے کہا، اس لڑکے نے کہا کہ میں امیر المومنین سے یہ شکایت کرنے والا ہوں. بچہ کہنے لگا، جا، میں معزز خاندان، معزز والدین کا بیٹا ہوں، میں ایک بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میں منسٹر کا بیٹا. آج بھی تھوڑا سا کسی کو عہدہ مل جاتا اپنے آپ کو خدا تصور کرنے لگتا ہے. اور یہی خدائی ہے جس خدائی کی وجہ سے آج مسلمانوں پر ہی نہیں، دلتوں پر، آدیواسیوں پر. کل کی تاریخ آپ اٹھائیے، اتر پردیش میں 10 لوگوں کو سرعام مار دیا گیا، آدیواسیوں کو. مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو گیا، اسے بتلاؤ، مسلمانوں کا خون اتنا سستا نہیں. ظالموں، ظلم جب حد سے گزرتا ہے، ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو قدرت کو جلال آتا ہے. ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو قدرت کو جلال آتا ہے. اور جب فرعون کا سر اٹھتا ہے تو کوئی موسیٰ پیدا ہوتا ہے. یہ ظالم حکمراں کان کھول کر سن لے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ظلم کی ٹہنی پھلتی پھولتی نہیں. اگر آج تمہیں حکومت ملی ہے، تمہیں عہدہ ملا ہے، تمہیں یہ منصب ملا ہے اور تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر مانوتا کا خون کر رہے ہو، انسانیت کو قتل کر رہے ہو، اس سرزمین ہند کے یہاں کے مان مریادہ، یہاں کے سنسکرتی، یہاں کے سبھیتا، ایکتا، اکھنڈتا کو اگر تم کچل رہے ہو تو تمہیں
یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارے اندر یہ فرعونیت آئی ہے، یہ نمرودیت آئی ہے، یہ بخت نصر کی غلاظت اگر تمہارے اندر آئی ہے تو میرے رب کی قسم ہے تمہارے زوال کے لیے، تمہارے خاتمے کے لیے اللہ کسی مسیحا کو ضرور پیدا کرے گا جو تمہارا خاتمہ کرے گا۔ لیکن مسلمانوں تم بھی یاد رکھو، یہ تمہاری ٹھکائی کے لیے، تمہاری پٹائی کے لیے، تمہیں سبق پڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالم حکمرانوں کو تمہارے اوپر مسلط کیا ہے کہ تاکہ تم سدھر جاؤ۔ تمہارے اوپر یہ جو اتیاچار ہو رہے ہیں، یہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سمجھانا چاہتا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے جھٹکے تمہیں لگ رہے ہیں، اس جھٹکے سے تم واپس آ جاؤ، دین پر آ جاؤ، اسلام پر آ جاؤ، شریعت پر قائم ہو جاؤ، ورنہ پھر تمہاری تباہی تمہاری مقدر ہوگی، جیسا کہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا واقعہ ہے۔ عدل دیکھیے کس انداز میں عدل تھا مسلمان حکمرانوں کا۔ اگر ایک حکمران ذمہ داری کا احساس کرے، وہ سمجھے کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ذمہ داری کو نبھائے، تو کوئی بھی چھوٹے پھوٹی کوڑے کے مالک، ایک کسی کرسی والے صاحب کرسی اور صاحب اقتدار کا بیٹا سریعام کسی بڑے اعلیٰ ادھیکاری کو بلے اور بیٹ سے مارتے ہوئے بھگائے نہیں، دوڑائے نہیں گلیوں میں۔ کسی بیٹی کی عزت کو تار تار نہ کرے۔ اگر انصاف قائم ہو جائے ان کے یہاں، حضرت عمر کا انصاف، عمر بن عبدالعزیز کا انصاف اور ہمارے اسلاف کا انصاف اگر قائم کر دیا جائے، قرآن کا پیغام عام کر دیا جائے، تو میرے رب کی قسم ہے سورج بعد میں غروب ہوگا، امن و امان سرزمین ہند میں پہلے قائم ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا کرے گا تو پھر اس کا بھی وناش پہلے ہو جائے گا ان کے ناش ہونے سے پہلے پہلے۔ گورنر کا بیٹا ہے، مار دیا، کہنے لگا تو کیا کر لے گا رے؟ آج بھی محلے کا کوئی خالی بڑا بن جاتا ہے تو اس کا بھی بیٹا نتنی پھلانے لگتا ہے، آستینہ سمیٹنے لگتا ہے۔ تو کون رے ہے میرے سامنے؟ تو چل، ہکال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگا میں امیر المومنین سے تمہاری شکایت کروں گا۔ اللہ اکبر، امیر المومنین کے پاس پہنچتے ہیں، مختلف وفود کے ساتھ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اور عمر ابن عاص بھی بیٹھے ہیں، ان کا فرزند بھی بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ شخص بھی وہاں پہنچتا ہے جن کے اوپر عمر ابن عاص کے بیٹے نے زیادتی کی ہے۔ شکایت کرتے ہیں، مقدمہ دائر کرتے ہیں اسلام کی عدالت میں، عمر کی عدالت میں، کہتے ہیں عمر امیر المومنین یہ وہ فرزند ہے، معزز والدین کا بیٹا ہے جس نے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے کہ اس نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے، ہمیں کوڑے سے مارا ہے۔ اللہ اکبر، سارا واقعہ کہہ سناتا ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اس بھری مجلس میں ان تمام وفود کے سامنے اس بچے کے، اس لڑکے کے ہاتھ میں کوڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لے، اسی طریقے سے اس شخص کو تو کوڑا لگا، اس معزز والدین کے بیٹے کو، اس بڑے باپ کے بیٹے کو، اس گورنر کے بیٹے کو اسی طریقے سے کوڑا مار جس طریقے سے مصر میں تمہارے اوپر اس نے کوڑا برسایا تھا۔ امیر المومنین کا جملہ اس وقت تھا کہ اے عمر ابن عاص، یہ سارے کے سارے لوگ آزاد پیدا ہوئے ہیں، آج ہمیں کون کیا کھاتا ہے؟ یہ بدترین ذلیل قوم، یہ سور کے پجاری، یہ ہمارا فیصلہ کرے گا، ہم کیا کھائیں گے، مسلمان کیا کھائے گا، دلت کیا کھائے گا، ہندو کیا کھائے گا اور عیسائی کیا کھائے گا، یہ ذلیل قوم فکس کرے گی۔ اس کی یہ اوقات ہے، اس کی تباہی اس کے سر پر منڈلا رہی ہے، اللہ کا عذاب اس قوم پر آنے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر بھی کچھ نہ کچھ منڈلا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب آزاد پیدا ہوا ہے، تو میں کوئی حق نہیں اسے غلام بنانے کا، یہ جملہ کہتے ہوئے کوڑا اٹھا کر تھما دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بھری مجلس ہے۔ انصاف یہ تھا مسلمانوں کے یہاں، مسلم حکمرانوں کے یہاں انصاف یہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے اسلاف کے وہ عظیم کارنامے ہم ان ذلیل اقوام تک پہنچائیں، تاکہ اسلام کو جس انداز سے بدنام کیا جا رہا ہے، قرآن کو جس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے، اس میں کچھ تخفیف آئے، یا پھر کم از کم اسلام کے تئیں جو بدظن ہو چکا ہے وہ بدظنی ختم ہو جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تعالی انصاف، مانوتا کی حفاظت، انسانیت کا تحفظ کس انداز میں مسلمانوں کے یہاں تھا۔ اور اس سے قبل کہ میں بتاؤں کہ آج یہ ظالم حکمراں اپنے آپ کو قارون سے بھی بڑھ کر، اپنے آپ کو حامان و شداد سے بھی بڑھ کر، اپنے آپ کو فرعون و نمرود سے بڑھ کر جو تصور کر رہا ہے، اپنی طاقت پر جو چور اور گھمنڈ ہے، اس کو جو غرور ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ کبھی وہ نمرود تھا جو اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہتا تھا، او فرعون تھا جو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اور لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا تھا کہ کیلیاں ٹھوک ٹھوک کر، کھوٹیاں مار مار کر زمین پہ اسے چھوڑ دیتا تھا، ایسی سزائیں دیتا تھا کہ انسانیت سسک جاتی تھی۔ اور یہ وہ تاریخیں بھول گیا کہ یہی وہ دھرتی ہے جب ایسے ایسے حکمراں اسی دھرتی پر آیا، اسی سرزمین پر آیا، اسی دنیا میں آیا کہ کبھی ایسا وقت تھا کہ ایک ایک ظالم حکمراں ایسے ہوتے تھے، انسانیت کا خون اس قدر ہوتا تھا، اللہ اکبر، اپنی طاقت اور حکومت کے نشے میں ایسا چور تھا کہ جب کسی پروگرام کا، کسی مجلس کا افتتاح کرنا ہوتا تو سماج میں سے کسی غریب، کسی نہتے، کسی معذور، کسی پریشان حال، کسی مفلوق الحال انسان کو پکڑ کر لے آتا اور پھر اسے پجڑے میں بند کر دیتا، بیچ میدان میں، بیچ فیلڈ میں، اور ادھر سے دوسرے پنجڑے سے شیر کو کھول دیتا، اور وہ شیر دوڑتے ہوئے اس پر حملہ کرتا، اسے نوچ نوچ کر پھاڑ پھاڑ کر کھاتا۔ اس سرزمین ایسا حاکم بھی دیکھا کہ جب مجلس کا آغاز ہوتا، مجلس کا افتتاح ہوتا، کسی نہتے کو پکڑ کر لاتا، اس پر پیٹرول ڈال دیا جاتا، کیروسین ڈال دیا جاتا، تیل ڈال دیا جاتا، پھر اس پر ماچس کی کاڑیاں مار دی جاتی اور وہ بلک بلک کر مر جاتا، تڑپ تڑپ کر مر جاتا، یہ شراب کا جام پیتا اور کہے لگاتا، مجلس کا آغاز کرتا۔ لیکن ان ظالموں کو، ان نمرودوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایسے بھی حاکم آئے جو تم سے بدترین تھے، لیکن اللہ نے ان ظالموں کو بھی صف ہستی سے مٹا دیا، تو تم کس کھیت کے مولی ہو؟ تمہیں بھی اللہ غارت کر دے گا، تمہیں بھی اللہ برباد کر دے گا۔ اور اس سرزمین پر ہمارا ایمان یہ بولتا ہے کہ یہاں بھی ایک دن رب کی توحید کا حکومت، رب کی توحید کی حکومت ہوگی، اسلام کی حکومت ہوگی، خلافت قائم ہوگی، اسلام کا غلبہ ہوگا اور تم ناپید ہو جاؤ گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور انشاءاللہ یہ کام ان قریب ہونے والا ہے، یہ دشمن نیست و نابود ہونے والا ہے۔ قبل ازیں کہ یہ وقت آئے اور ہماری اور درگت بن جائے، ہماری حالت اور بگڑ جائے، ہماری کیفیت اور برباد ہو جائے اور ہمارا کنڈیشن خراب ہو جائے، ہم ان کے سامنے اپنے اسلاف کے کارنامے کو رکھیں۔ اللہ اکبر، وہی مکہ کی سرزمین ہے، وہی کعبۃ اللہ کی سرزمین ہے، اور وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے، وہی مسلم حکمراں ہے، وہی منسٹر ہے، وہی سب سے بڑا لیڈر ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، آپ کی خلافت ہے، آپ کی امارت ہے، آپ کی حکومت ہے۔ اور آپ کی حکومت میں غسان کا ایک بادشاہ، ایک حاکم، ایک امیر، ایک بڑا، ایک رئیس، ایک سردار مسلمان ہو کر کے آتا ہے، اللہ اکبر، کعبے کا طواف کر رہا ہوتا ہے، اسی درمیان ایک بدو عربی کا پیر اس کی چادر کے ایک کونے پہ پڑ جاتا ہے۔ انصاف کسے کہتے ہیں؟ انصاف اسے کہتے ہیں جو ہمارے اسلاف نے کیا ہے، ہمارے پروجوں نے کیا ہے، ہمارے بڑوں نے کیا ہے، اسلام کے علمبرداروں نے کیا ہے، اسلام کے پیغامبروں نے کیا ہے، شانتی دتوں نے کیا ہے، شانتی کے علمبرداروں نے کیا ہے، اہنسا کے پجاریوں نے کیا ہے۔ ارے یہ دہشت گرد، یہ ٹیررسٹ، یہ آتنکواد اور یہ آتنک کے ماسٹر مائنڈ جو آج پوری دنیا کے خونخوار درندے بنے ہیں، اور انسانیت اور انسانوں کے خون کو پوری درندگی کے ساتھ اور
پورے آبوتاب اور پورے ظلم کی شدت کے ساتھ جو یہ لوگوں کے اور خصوصاً مسلمانوں کے خون پی رہے ہیں، اسے کیا پتا ہے انصاف کسے کہتے ہیں، اسے کیا پتا ہے عدل کیا ہے۔ عدل دیکھو امیر المومنین کی خلافت ہے، اور ایک بادشاہ غسان سے آتا ہے مسلمان بن کر کے، نامسلم ہے، طواف کرتا ہے، چادر پر ایک بدو کا قدم پڑتا ہے اور بدو کے اوپر ایسے غصے سے تماچا کھینچ کر مارتا ہے کہ اگلے سامنے کے 4 دانت ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں، آپ کی عدالت میں یہ مقدمہ چلتا ہے، یہ مقدمہ پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں کیا ہوا جناب، تم نے ایسا کیسے کر دیا؟ کہا کہ اگر کعبے کی حرمت کا خیال نہیں ہوتا تو میں اسے وہیں پر قتل کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین نے کہا تو بادشاہ ہے اپنی جگہ پر، اس کو اس کی بادشاہی کی غیرت نے للکار دیا اور اسے بادشاہی کا نشہ چڑھ گیا۔ امیر المومنین نے کہا تو بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے تم سب کے سب برابر ہو، کوئی بھی اونچ نہیں، کوئی بھی نیچ نہیں، کوئی بھی بڑا نہیں، کوئی بھی چھوٹا نہیں، اس لیے تمہارا بھی دانت توڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس غسانی بادشاہ نے امیر المومنین تاریخ لے لی، تھوڑا سا وقت لے لیا، کہا کہ تھوڑا سا وقت ہمیں چاہیے، اس کے بعد یہ کام ہوگا۔ وقت لینے کے بعد راتوں رات مکہ چھوڑ کر کے اسلامی سرحد پار کر کے اسی کفر کے سرحد میں جا کر کے وہ مرتد ہو گیا۔ تاریخ لکھتے ہیں، تاریخ بیان کی جاتی ہے، مورخ لکھتے ہیں کہ وہ جبلہ بن اہم غسانی بادشاہ، غسانی سردار، اس نے جب ایسی حرکت کی تو ایسی حرکت پر بعد میں اسے بڑی پشیمانی ہوئی، بڑی ندامت ہوئی اور بڑی شرمندگی ہوئی۔ بعد میں اس کے اشعار سے یہ پتہ چلتا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے ان ساتھیوں نے، ان جھیالوں نے اور اس امت کے ان فرمانرواؤں نے، ان عمراء نے، ان حکماں نے، ان زعماء نے، ان رئیسوں نے، ان لیڈروں نے کس انداز سے حکومت قائم کی، اور وہی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اللہ اکبر کبیرہ، جو 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ بڑی حکومت اور اتنے بڑے پیمانے پر حکومت کرنے کے بعد ان کی خاک ساری، ان کے تواضع، ان کی انکساری کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بتلانا یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے، نبی کے صحابہ نے اور اسلام کے پیغمبروں نے، اسلام کے شانتی دوتوں نے، اسلام کے علم برداروں نے اور اسلام کے خلیفاؤں نے، خلفاء نے کس انداز سے انصاف قائم کیا۔ ہماری ذمہ داری اس پرآشوب دور میں، اس پرفتن دور میں، اس خون کے دور میں ہمیں اپنی تاریخ بتانے کی ضرورت ہے، ورنہ تم اسی طریقے سے خونی کہہ کر کے اور تمہارے حکمرانوں کو زبردستی ظالم، قاتل اور خونی کہہ کر کے تمہیں نشانہ اور ٹارگٹ بنایا جائے گا اور تم مارے جاؤ گے۔ ان کے سامنے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تعالی رحمتاً واقعی واسعتاً کثیرہ جدہ، آپ کی تاریخ، آپ کی سیرت رکھے۔ اللہ اکبر۔ وہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہے، اللہ اکبر، جن کی حکومت ترک سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہاں قبرص اور کہاں کہاں اتنی بڑی حکومت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، آپ کے دربار میں ایک لونڈی آتی ہے، لونڈی کی حیثیت سامان کی طرح، بیچنے خریدنے والی چیز، لونڈی ایک غلام آپ کی حکومت آپ کی خدمت میں آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ جناب والا امیر المومنین، میرا گھر چھوٹا ہے، دیوار چھوٹی ہے، آج 2 ٹوائلٹ اور شوچالے بنا کر کے 4000 6000 لکھوانے والے یہ جھوٹے حکمراں، مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے والے، دلتوں کے اوپر اتیاچار کرنے والے، اور یہ مانوتا کے دشمن، یہ دیش کے بکچک اور یہ انسانیت کے بکچک، یہ رکشک نہیں، یہ راچچ ہے، یہ راچچ ہے۔ یہ کیا جانے انصاف کسے کہتے ہیں؟ ارے جو
इंसानी खोपड़ियों और खून पर चलकर जिन्होंने वो गद्दियां प्राप्त की हो, इसे इंसानियत क्या मालूम है? इंसानियत बताओ क्या है? तुम्हारे नबी के मानने वाले शांति के अलमबरदारों से बताओ कि उनकी तारीख क्या है। एक मामूली सी औरत, गुलाम है, खादिम है, लौंडी है, बांदी है, आती है, अमीरुल मोमिनीन मेरा घर छोटा है, दीवार छोटी है, मेरे घर में मुर्गियां हैं। अल्लाह अकबर। चोर आता है और मुर्गियां उठा करके ले जाता है चुरा करके। अल्लाह अकबर। जनाबे अय्यूब बिन शरहबील उस वक्त मिस्र के अमीर है। खत लिखते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कि इस बांदी के घर की दीवार को इतनी ऊंची कर दिया जाए, इतनी ऊंची कर दिया जाए कि चोर इसके घर में दाखिल ना हो सके। जब भी मेरा ये खत तुम्हें मौसूल हो, तुम पाओ तो तुम अपनी निगरानी में इस लौंडी के घर की दीवार को ऊंची कर देना ताकि इसके घर में कभी भी चोर ना जा सके। अल्लाह अकबर। इंसानियत का ख्याल, इंसानियत की हिफाजत का ख्याल, मानवता और एक पीसफुल समाज और सोसाइटी बनाने का ख्याल मुसलमान हुक्मरानों के यहां किस अंदाज में था, किस कदर था कि एक छोटी सी मामूली सी लौंडी गुलाम औरत बांदी के इसरार पर, उनकी गुजारिश पर, उनके दरखास्त पर, खाली उसकी शिकायत पर खत लिखता है इस वक्त का सबसे बड़ा मिनिस्टर अपने गवर्नर को, मिस्र के गवर्नर को जा करके दे दो। जब भी ये मौसूल हो, ये शिकायत आई है कि अपनी निगरानी में जा करके कोई चेला चमचा नहीं, अपनी निगरानी में इसके घर की दीवार को बुलंद करा देना। अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं इंसानियत की हिफाजत, इसे कहते हैं अच्छा समाज कायम करना, इसे कहते हैं इंसानियत और अहिंसा के अलमबरदार और सरदार। ये चोर लुटेर डकैते किया जा रहे हैं, ये तो कुरान पर इल्जाम लगाने वाला है। अरे इन्हें कुरान बतलाओ कि कुरान ये नहीं कहता, कुरान तो तुम्हें भी मारने नहीं कहता। जो तुम धरती के सबसे बड़े आतंकवाद हो, सबसे बड़े हिंसक हो, सबसे बड़े तुम टेररिस्ट हो, कह रहे जिस खालिक ने तुझे पैदा किया है उस खालिक के साथ तुम गद्दारी करते हो और गद्दारी दिखाओ। अरे तुम उन मासूमों को ज़िबा करवाते हो माओ के पेट में, उससे बड़ा कौन जालिम हो सकता है? एक इंसान ने चोरी किया है, एक इंसान ने मर्डर किया है, एक इंसान ने कत्ल किया है, उसको मार दिया, अफसोस नहीं। मगर जिसका कोई कसूर नहीं, जो तो अभी अपने क्रिएशन पोजीशन पर है, जो अभी बन रहा है, उसे तुमने ज़िबा करवा दिया। तुझसे बड़ा आतंकवाद कौन हो सकता है? तू किया जाने। अरे इनको सुना, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम। इन्हें सुनाओ कि मेरा अल्लाह तो वो है, मेरा रब तो वो है, मेरे रब का कुरान तो वो है। और इस गधे को, राजा सिंह को बताओ, अरे बेवकूफ पागल, तेरी मत मारी गई जाहिल, तेरी मत मारी गई, तू कुरान क्या जानता रे? तुझे क्या मालूम है? देख मेरा रब का कुरान क्या फरमाता है, वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसब्बुल्लाह अदवन बिगैर। अरे तुम गैरों के पुजारी, तुम अल्लाह के मुखालिफिन के पुजारी, तुम तागूत के पुजारी, तुम मूर्तियों के पुजारी, लेकिन मेरा रब तो यह भी बर्दाश्त नहीं करता कि तुम जिन मूर्तियों की पूजा करते हो, अरे जिन तुम पत्थरों की पूजा करते हो, तुम जिन छुछुंदरों, कुत्तों और सूअरों की पूजा करते हो, और मेरा रब तो यह भी इजाजत नहीं देता है कि तुम उन जानवरों को गाली दो, जिन गायों की तुम पूजा करते हो, जिन छछुंदरों की पूजा करते हो, जिन पत्थरों की पूजा करते हो। मेरा रब तो यह भी नहीं कहता कि तुम उसको गाली दो। कोई मुसलमान किसी के माबूद को गाली ना दे, किसी के भगवान को गाली ना दे। मेरा रब यह कहता हूं, कुरान में कहता है। मुसलमानों, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम ऐसी बातों का प्रचार और प्रसार करो, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है, और दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन कौम तुम हो। लेकिन अपने आप को सबसे बदतरीन कौम मत बना लेना। सबसे बदतरीन कौम तुमने बना लिया है, इसीलिए गंदे नाली के
گندے کیڑے اور گندے پانی سے بھی بدتر تمہاری حیثیت کر دیا اس قوم نے. تم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں. اسے بتاؤ, درس دو کہ میرا رب کہتا ہے کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتا ہے. اور یہ الزام کیا لگاتے ہیں کہ مسلمان حکمران آیا, فلاں مندر توڑ دیا, فلاں یہ توڑ دیا, فلاں. ارے بے وقوف, کسی مسلمان حکمران نے کسی مندر کو توڑا نہیں, بلکہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے مندروں کو بنوایا ہے, جبکہ اسلام میں جائز نہیں بت کدا بنانا, لیکن انہوں نے بنوایا ہے. الٹا الزام لگاتا ہے کہ توڑا ہے. ارے جو مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہو, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ تم غیروں کے عبادت کرنے والوں کے معبودوں کو, دوسروں کے معبودوں کو گالی نہ دو, تو وہ بھلا مندروں کو توڑنے کی اجازت کیسے دے دے گا؟ جو قرآن یہ کہتا ہو, جو معبود یہ کہتا ہو, لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيَارِكُمْ, ارے جو تم سے لڑنے نہیں آیا ہے, جس نے تم کو پریشان نہیں کیا ہے, جس نے تم کو گھر سے باہر نہیں کیا ہے, اس سے تمہیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان سب کے باوجود مسلمان اتیاچار, ظلم, تشدد سہتا جا رہا ہے. اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے اللہ والو کہ مسلمان بیچارہ اس کے پاس ایمان نہیں رہا تو یہ بزدل ہو گیا, یہ بزدل ہو گیا. اور امت کے جوانوں کو صحابہ نے, تابعین نے یہ پیغام دے دیا. آج جے شری رام کے نام پر قتل ہو رہا, جے شری رام کے نام پر. مسلمانوں کو ایک صحابی کے ذریعے میں مسلمان نوجوانوں کو آج کے اس جلسے کے, آج کے اس پروگرام کے اوسط سے, توسط سے, آج کے مادھیم سے میں یہ اپنے جوانوں کو جو بزدل ہو چکے ہیں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ تمہارا ایمان سب سے عزیز ہے, اور تم اس طرح مرو. اگر دشمنوں کے ہاتھ چڑھ بھی جاتے ہو تو تم اس قدر مرو کہ تمہارے اوپر زمانہ, تمہارے اوپر فرشتے بھی رشک کرے. کہہ رہے کبھی ایسا تھا کہ توحید کے بقا کے لیے, توحید کے تحفظ کے لیے, اللہ کی وحدانیت کے بقا کے لیے حضرت بلال حبشی نے اس طرح قربانی دی کہ امیہ بن خلف اس کو دباتے, اس کے اوپر چڑھ جاتے, اس کے اوپر کوڑے برساتے, اور عرب کی تپتی زمین پر اس کے سینے پر بھاری پتھر بھی رکھتے اور کہتے کہ محمد کا انکار کر, تمہیں بھی کہا جا رہا ہے جے شری رام کا نعرہ لگا, بھارت ماتا کی جے بول, یہ بول, وہ بول, تمہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں. تمہارے سامنے بلال کی سنت ہے, تم کہتے رہو اللہ احد, اللہ الصمد, اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے, اللہ اکیلا ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ اکبر, اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے. ظالموں, اللہ تمہارے اوپر فوری اپنی مدد نازل کرے گا, اور اگر عارضی طور پر تمہارا مرڈر ہو گیا تو تم شہید ہو جاؤ گے. بلال کی سنت پر عمل کرو, حبیب بن زید کی سنت پر عمل کرو. اللہ اکبر. مسیلمہ کذاب دجال لعین کا دربار ہے, حبیب بن زید ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حبیب بن زید اسلام کا قاصد مسیلمہ کذاب دجال کے دربار میں ہے, نبی کا پیغام لے کر کے آتا ہے. مسیلمہ کذاب کو معلوم ہوتا ہے, مسیلمہ کذاب اس کا امتحان لیتے ہیں, اس کو بیڑیوں میں جکڑ دیتے ہیں, دوسرے دن لاتے ہیں, مجلس جمتی ہے, ان کا جھوٹا دربار لگتا ہے, جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب دجال, ان کے ہواری مواری جمع ہوتے ہیں, جھوٹے نبوت کے دعوے دار اور ان کے جھوٹے مکار وہ پیروکار جمع ہوتے ہیں. حبیب بن زید کو لایا جاتا ہے, وہ پورے بیڑیوں میں اوپر سے نیچے تک جکڑا ہوا ہے, پورے چین اور پوری طریقے سے بندھا ہوا ہے. حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جرنیل صحابی ہے. اللہ اکبر. بڑے جانبار, وفاشیار اور جانثار صحابی ہے, نبی کا خادم, نبی کا غلام, نبی کی تعلیم پانے والا, نبی کی محبت سے سرشار, وہ پیغمبر کا صحابی, وہ مسیلمہ کذاب دجال کے دربار میں لایا جاتا ہے. مسیلمہ کذاب پورے اکڑ اور پورے غرور و نخوت کے ساتھ پوچھتا ہے, بتا حبیب تو مجھے کیا جانتا ہے, کیا تو محمد بن عبداللہ کا انکار کرتا ہے؟ کہتا کیا
میں تمہاری بات میرا کان سننے سے قاصر ہے، مذاق اڑاتا ہے، مسکراتا ہے. دیکھو ایک ظالم کا دربار ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا پیغام ہے. ظالم کا دربار ہے، جلاد دونوں طرف تلوار لے کر کے ظالم کے حکم کا انتظار ہے. اللہ اکبر، کس قدر آج چھوٹی چھوٹی بات میں یہ مسلمان نوجوان بزدل ہو چکا. ابے مار ہاتھ پیر سے، جاہل کا گلا گھونٹ دے، تیرے فرشتے تیری مدد کے لیے اترے گا. لیکن کہاں سے اترے گا؟ پیشاب کر کے تم نے پانی نہیں لیا، زندگی میں کھڑے منہ تھا تم. آج فرشتے کی مدد آئے گی، اللہ کا فرشتہ آئے گا. تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، رب کا پیغمبر آئے گا تمہاری مدد کے لیے. نہیں، چونکہ تم مسلمان نہیں تھا، اسلام کے نام پر، مسلمان کے نام پر تم کلنک تھا، اس لیے اس کلنک کو مٹانے کے لیے تمہارے اوپر تمہارے کتوں کو مسلط کر دیا ہے. تمہیں سمجھ نہیں آتی بات. تم ہو کون اور کرتی کیا ہو؟ حبیب بن زید ہے. مسلمہ کذاب پوچھتا ہے اپنی زبان، ناپاک زبان سے، اس کی ناپاک بات حبیب بن زید کی پاکیزہ سماعتوں سے ٹکراتی ہے. مگر حبیب بن زید مسکراتا ہے اور کہتا کہ نہیں، تیری بات ہمارا کان سننے سے قاصر ہے، نہیں سن سک رہا. 2-3 بار دیکھا، اس بدبخت کو جلال آیا، اسے غصہ آیا، غصے سے وہ چور چور ہو گیا. جلاد کو حکم دیا کہ اس کا ایک انگ کاٹ دیا جائے. اللہ اکبر، شریر کا ایک انگ کاٹ دیا. کہا بتا. کہنے لگا کیا؟ ابھی بھی میں نہیں سن پا رہا، جبکہ آپ سن رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر غصہ آتا ہے، گویا کہ حبیب بن زید کا انگ انگ پارٹ ٹو پارٹ کاٹ دیا گیا، ایک ایک جسم کے ٹکڑے زمین پر گرنے لگے. آخر کار میرے نبی کا کلمہ پڑھا اور حبیب بن زید نے کہا او ظالم، مجھے اور یقین ہو گیا تو کذاب ہے، تو دجال ہے، میرا نبی سچا ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کا نبی ہے. میں تیرا کلمہ کیوں کر پڑھ سکوں؟ میں کیوں کر پڑھوں؟ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ حبیب بن زید نے آج کے نوجوانوں کو، جسے پکڑ کر کے جے شری رام کا نعرہ لگوایا جا رہا ہے اور جے بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگوا رہا ہے، یہ پیغام دے گیا کہ تمہارے اوپر 100 کتے مسلط کر دیا جائے، لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم توحید پر کاربند رہنے کی ضرورت ہے اور حبیب بن زید کا اسٹینڈ اپنانے کی ضرورت ہے، ان کا موقف اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. حبیب بن زید کا انگ انگ کاٹ دیا گیا، زمین باس ہو گئے. آپ کے اوپر تلوار پھیر دی گئی، آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن ظالم کا کلمہ نہیں پڑھا. میرے جوانوں، تم اس قدر بزدل ہو چکے ہو، ایک تھپڑ میں تم نے ماں کی گالی مسلمانوں کو دیا ہے، تم نے نبی کو گالی دی ہے، تم نے قرآن کو گالی دیا ہے، تم نے رسول کو گالی دیا ہے. 2 تھپڑ میں ارے قربان ہو جا، نبی کی حرمت پر اپنی جان نچھاور کر دے. تو قیامت کے دن نبی کے ہمجوری بن کر کے آئے گا، تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو مر کر بھی جیے گا. لیکن ظالم، تم نے نبی کے برعکس کلمہ پڑھا، نبی کو گالی دی. مسلمانوں کی ماں کو تم نے ان ظالموں کو لے کر کے گالی دیا ایک تھپڑ میں. ارے تمہاری غیرت، اپنے مسلمان بچوں کو، اپنے بیٹوں کو نبی کا شاعر بنایا کہ وہ ایک بات پر پلٹ جا رہا ہے، کہ وہ ایک تھپڑ میں اپنے آپ کو قربان کر دے رہا. جے شری رام کا تو نعرہ لگا رہا ہے، عارضی طور پر اگر یہ نعرہ لگا دیا جائے تو غلط نہیں، لیکن تم اپنا موقف تو دکھاؤ. میں مسلمان کا بچہ ہوں، میں اہل توحید کا بچہ ہوں، میں اس وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں جس وحدہ لا شریک کا کوئی ثانی نہیں، کوئی ساجی نہیں، اس کی طاقت سب سے بڑی ہے. ظالم، تیری طاقت یہ مٹی میں مل جانے والی ہے، میرے رب کی طاقت تو بڑی ہے. اور تم جب رب کے کلمے کو بند کرتے ہوئے مرو گے، اللہ کہے گا بل احیاء، یہ مرا نہیں ہے، یہ زندہ ہے، یہ جنت کے سبز باغات میں یہ چل رہا ہے. حبیب بن زید نے تمہیں پیغام دے دیا. اللہ اکبر. خباب بن ارت نے تمہیں پیغام دے دیا اور پھر تم
تمہیں حضرت بلال نے یہ پیغام دے دیا کہ تمہارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے جائیں لیکن اللہ کی توحید سے ہٹنا نہیں۔ آج مسلمان بزدل اس لیے ہوا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے بزدل ہوا ہے۔ آج ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کو، ہمارے بچوں کے توحید کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے بچے توحید پر مضبوط ہو جائیں گے، توحید پر کاربند ہو جائیں گے تو پھر یہ بزدل نہیں رہے گا۔ اور خدا کی قسم ہے میرے مسلمان نوجوانوں، تم کبھی بھی بزدل نہیں تھے، تم شاہین ہو، تم شیر کی اولاد ہو، ارے تم حمزہ کی اولاد ہو، تم عمر فاروق کی اولاد ہو، تم صدیق کی اولاد ہو، تم حیدر کرار کی اولاد ہو، اللہ اکبر، تم خالد سیف اللہ کی اولاد ہو کہ جن کی تلوار جب اٹھتی تھی تو یہ ظالم تروڑ بالا ہو جاتے تھے۔ ارے جو کبھی 3000 کے چھوٹی سی جماعت، کبھی 2 لاکھ سے زائد لشکر جرار کو پسپا کر کے میدان سے بھگا دیتی تھی، اس قوم کی تم اولاد ہو، تم بزدل کہاں ہو؟ لیکن تم بزدل بن گئے ہو۔ آج کے تمہارے اس کردار نے، تمہارے ماں باپ کی اس غلط پرورش نے تمہیں بزدل بنا دیا ہے۔ ضرورت ہے اپنے بچوں کو شاہین بنانے کی، ضرورت ہے رب کا قرآن پڑھانے کی، ضرورت ہے انہیں ذکر سکھانے کی، ضرورت ہے انہیں درود کے ورد کرنے کی، اللہ اکبر کا ورد کرنے کی اسے ضرورت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کے ذکر میں مصروف رہے گا تو پھر اس کا دل کبھی بزدل نہیں ہوگا، اسے کبھی ایسا نہیں ہوگا سووں کے بیچ میں یہ سینہ تان کر ظالموں کو دوڑائے گا اور اسے بھگائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جب ہمارے بچوں کے اندر توحید جاگ جائے گی اور یہ سنت کا پیغمبر بن جائے گا۔ لیکن کہاں سے توحید جاگے گی اللہ والو؟ یہاں ہندو والا ہے، یہاں عیسائی والا ہے، یہاں عیسائی والا ہے، ادھر عیسائی والا ہے، پینٹ پھٹی ہے تو جنس کٹا ہے تو شرٹ کٹا ہے۔ ارے نہیں مار کھائے گا مٹھائی کون کھلائے گا تم کو؟ کون کھلائے گا مٹھائی؟ ضرورت ہے ہمیں حبیب بن زید کی سنت کو لینے کی، خالد کی سنت کو لینے کی، عمر فاروق کی سنت کو لینے کی اور ان کی عدالت و شجاعت کو لینے کی۔ اللہ پاک پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بھی باتیں کہی گئی، مولا کریم سنی گئی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار، عالم اسلام اس وقت خطرے میں ہے، اے اللہ تیری رحمت، تیری مدد، تیری نصرت کی ضرورت ہے۔ مولا کریم تو ہم مسلمانوں کو مسلمان بنا دے، اے اللہ تو ظالموں کو اس کے انجام تک پہنچا دے۔ اے اللہ یقیناً تیری طاقت، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی کوئی حد نہیں مولا۔ اے اللہ سمندر کے پانی کے قطرات گنے جا سکتے لیکن ہمارے گناہ تو نہیں گنے جا سکتے، لیکن مولا کریم تو اپنے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ظالموں کے چنگل میں جو ہمارے بچے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے مسلمان ہیں، پاک پروردگار تو ان کی رہائی فرما۔ اے اللہ اس سرزمین ہند، ہمارے اس ماتر بھومی کو تو امن کا گہوارہ بنا دے، امن و امان قائم کر دے۔ یہاں کی جو سنسکرتی تھی، یہاں کے جو سبھیتا تھے، پاک پروردگار یہاں کے وہی سنسکرتی، وہی سبھیتا، وہی ایکتا، وہی گھنٹا اور وہی بھائی چارگی قائم رہے۔ پاک پروردگار جو بھی بھائی چارگی کو وناش کرنے والے ہیں، پاک پروردگار جو بھی ہنسک ہے تو اس کو نیست و نابود کر دے، تو اس کا وناش کر دے، اور تو مانوتا کی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہمیں بھی مانوتا کا رکشک بنا دے اور مانوتا کی حفاظت کرنے والا بنا دے، اسلام کا سچا علم بردار بنا دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا